کوئی کمی کسی وصف میں آپ کو محسوس نہیں ہوگی. جتنا سختی چاہیے سختی بھی ہے, زمین پر بڑا بڑا بوجھ لگائی آپ قبول کرتے ہیں. نرمی چاہیے نرم ہے, کہیں بھی آپ اس کو کھود سکتے ہیں. زمین کے اندر جتنے خواص اور تاثیر انسان کے لیے ضرورت کی ہیں, حاجت کی ہیں, سب چیزوں کا لحاظ کیا اللہ نے ایسا بنایا. یہ ہے حق کے ساتھ جیسی چاہیے ویسا بنایا, زمین بھی اور آسمان بھی. وہی تجزا, اور تاکہ بدلہ دیا جائے, کل نفس ہر آدمی کو بما کسبت جو اس نے کمایا, وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی جو عمل کیا ہے اس میں جو اجر ملنا چاہیے برابر ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اجر تو بہت ملنا چاہیے تھا لیکن کم ملا, یا سزا زیادہ مل گئی. دونوں صورتوں میں جو ظلم ہوتا ہے یہ ہرگز نہیں کیا جائے گا اور پورا پورا انصاف کیا جائے گا. یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا فأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. یہ آیت سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے, بہت اہم ہے. بہت ساری صورتوں میں اس آیت کا ہم نے ریفرنس دیا ہے. اس کا ترجمہ لفظی ہے افرأیت, ذرا دیکھو تو صحیح. آ کے معنی کیا اور فا کے معنی تو, اور رأیت کے معنی دیکھا آپ نے. افرأیت کیا آپ نے دیکھا, من اس شخص کو, اتخذ الہہ ہوا جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنے خواہش کو, وأضلہ اللہ اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ نے علی علم کے باوجود, وختم اور مہر لگا دیا, ختم مہر لگایا علی سمعہ اس کی سماعت پر یعنی کان پر, وقلبہ اور اس کے دل پر, وجعل علی بصرہ غشاوہ اور کر دیا اس کی آنکھوں پر پردہ, فمن یہدیہ من بعد اللہ اب اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے اللہ کے بعد. افلا تذکرون, کیا تم غور نہیں کرتے. یعنی غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اگر اس کے قلب پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے تو اب اس کو ہدایت دینے والا کون ہو سکتا ہے. جس کو اللہ ہدایت نہ دے اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے. اور اللہ نے اسے کیوں گمراہ کر دیا, ہدایت کیوں نہیں دیا, کیونکہ اس نے اپنے معبود کو بدل دیا. اس کا معبود اصل میں اللہ ہے لیکن اس نے اپنے خواہش کو معبود بنا لیا. یہ اصل ریزن ہے. اس آیت میں جو خلاصہ بنے گا وہ یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خواہش کو اپنا معبود کا درجہ دے دیا. جو ان کی خواہش کہتی ہے وہ کرتے ہیں, گویا ہر بات خواہش کی پوری کرتے رہتے ہیں. یہ اشارہ ہے کہ معبود کسے کہتے ہیں, معبود کسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے, اور عبادت در حقیقت نام ہے اطاعت کرنے کا. تو جب اپنے خواہش کی اطاعت اتنی کریں گے کہ اس کی ہر خواہش پوری کریں, تو ایک معنوں میں اس نے اپنے خواہش کی اطاعت اتنی کی کہ اس کا معبود بجائے اللہ کے اس کی خواہش بن گئی. یہ مضمون یہاں کہا گیا. حضرت ابو امامہ کی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ زمین کے نیچے آسمان اور زمین کے درمیان جتنے معبودوں کی پرستش کی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ مرغوز اللہ کے نزدیک وہ بندگی ہے جس کو کہتے ہیں خواہش کی بندگی کرنا. سب سے بدترین بت کی پوجا, یہ بھی شرک. جن کی پوجا کی گئی ہے ان میں سب سے اللہ کو معطوب اور مرغوز کیا ہے, خواہش کی پیروی کرنا. اسی آیت پر روایت موجود ہے. خواہش کی پیروی کیا انسان کے لیے شرک ہے, جس پر غور سے دیکھیں آپ. جو سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی کہ یہودیوں نے اپنے عالموں کو اور پادریوں کو معبود بنا لیا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, رب بنا لیا. تو جب یہ یہودی عالم اسلام میں آئے, عبداللہ بن سلام, اسلام میں آنے کے بعد حضور سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, کیونکہ ہم تو کسی بھی پادری کو معبود اور رب نہیں بناتے. اب ہمارا کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارا پادری کہتے کہ یہ حرام ہے تو تم حرام مانتے, وہ کہتے حلال ہے تو حلال مانتے, کرو تو کرتے, مت کرو تو نہیں کرتے. کیا ایسا نہیں ہے؟ تمہارا ہاں ایسا ہے. کہا یہی ہے رب بنا دینا, یہی ہے رب بنا دینا. تو یہ آیت پر جو پس منظر ہے کہ آج ہر مسلمان کیا کرتا ہے, اللہ جو کہتے ہیں, رسول اللہ جو کہتے ہیں, قرآن جو کہتا ہے وہ نہیں کرتے, جو خواہش کرتی ہے وہ کرتے. اس طرح سے ان کا معبود ان کی خواہش ہو گئی, جو اس آیت میں وارننگ دی گئی ہے کہ جو شخص بھی اپنے معبود کو چھوڑ کر اپنے خواہش کو معبود قرار دے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے علم کے باوجود, علم جانکاری کے باوجود. آج دنیا کہتی ہے کہ جہالت کی بنیاد پر لوگ گمراہ, جہالت کی بنیاد پر گمراہی پھر بھی ہو سکتا ہے آج نہیں کل کوئی بتا دے وہ پلٹ کے آ جائیں, لیکن جہاں گمراہی علم کے باوجود ہوتی ہے وہاں پلٹنے کا امکان کم ہو جاتا ہے. اور اقبال نے اسی کو کہا ہے بڑے ہی تمطراق کے ساتھ, تعلیم تیرے جوہر باطن کو کھا گئی, تعلیم تیرے جوہر باطن کو کھا گئی, آب حیات پی کہ تجھے موت آ گئی. یہ تعلیم کون سی ہے؟ یہ وہی تعلیم ہے جس کی بنیاد پر جانتے بوجھتے طبیعت حق کی طرف مائل نہیں ہوتی, سچ کی طرف مائل نہیں ہوتی. اور اسی بخاری نے کہا تھا جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جانتا ہوں نماز فرض ہے پڑھنا نہیں ہوتا, جانتا ہوں قرآن اللہ کی سب سے مقدس کتاب ہے سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی, جانتا ہوں کہ سود حرام ہے چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو بہت سی باتوں کو انسان جانتا ہے لیکن جانتے بوجھتے بھی خلاف ورزی کرتا ہے. تو یہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے. یہ اس آیت کا مسئلہ ہے. اور یہ قرآن کریم کی ایک ہی آیت نہیں ہے, اس مضمون کی بہت ساری آیتیں سورہ فرقان پر 19 سے بحث پر آئے گی. جو بندہ اپنے خواہش کی اتباع کرے گا دنیا میں نقد سزا کیا ہوگی, تو اس کے دل پہ مہر, اس کے کان پہ مہر, اس کی آنکھ پہ پردہ. یہ تین چیزیں, اور تین راستے ہیں حق داخل ہونے کے لیے. آنکھ سے دیکھ کر مانے گا, کان سے سن کر مانے گا, اور کوئی کہے گا تو بات اتر کے آئے گی. لیکن جو تینوں راستے بند کر دیا اللہ نے تو کون دے گا. اور اس کی مثال دی گئی ہے, جو شخص اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہے وہ اتباع کرتے کرتے ایک ایسی منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ پلٹ کر نہیں آتا. خواہشات کی اتباع, اس کی مثال دیا تھا ایک اچھے محدث نے بیان کیا تھا, الحمدللہ بچپن میں سننے کا موقع ملا اور آج تک اس کا اثر باقی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے خواہشات کی اتباع کرنا ایسا ہے کہ جیسے کسی کو کتے نے کاٹ لیا اور وہ اگر علاج صحیح نہیں ہوا تو وہ زہر کتے کا اس کے جسم میں اتنا سرایت کر جائے گا کہ اگر یہ کسی کو کاٹ لیا اپنے دانتوں سے تو اس میں مبتلا ہو جائے گا. فرمایا کتے کے زہر کو تشبیہ سمجھو اپنے خواہش کی اتباع کرتے, جو خواہشوں کی اتباع کرتا ہے یہ بھی ایک قسم کا زہر ہے جو بت پرستی کی طرف مائل کرتا ہے. روئے زمین پر اس سے بڑا اور کوئی شرک نہیں ہے کہ آدمی اپنے خواہشوں کو معبود قرار دے دے. یہ کہا گیا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا بنا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنے خواہشوں کو اپنا حاکم اور اپنا معبود, واضلہ اللہ, اور اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا علی علم, علم کے باوجود. یہاں گمراہی علم سے آ رہی ہے.
لوگ سمجھتے ہیں گمراہی جادہ سے آتی ہے، نہیں، اللہ علم کا اللہ بتا رہا ہے کہ گمراہی یہاں علم سے آ رہی، اور جب علم سے گمراہی آتی ہے تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسی کو نا، جو مقدس سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، بچوں کے واسطے کالج کھول دیا ہوتا، سب خود ہی گمراہ ہو جاتے، ماننے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہ کہا ہے تو یہاں علم ایسا جس سے گمراہی پیدا ہو، خواہشات کی اتباع پیدا ہو، وہ علم نہیں ہے، در حقیقت جہالت، نہ اسی کو کہا گیا۔ علم کے باوجود اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اور مہر لگایا اس کی سماعت پر، اس کے قلب پر، اور پردہ ڈال دیا اس کی آنکھوں پر، غشاوہ کے معنی پردہ۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اور دیکھو فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب اللہ کے اس طرح گمراہ کر دینے کے بعد اسے ہدایت کون دے گا؟ افلا تذکرون، کیا بس تم دھیان نہیں دیتے؟ تم نے تو معبود مانا ہے اللہ کو، لا الہ الا اللہ کہا کر الہ اللہ کو مانا، اور جب تم نے اپنے الہ کا حکم ٹھکرا کر اپنے خواہشات کا حکم پورا کرنا شروع کر دیا تو تم نے کیا کہا؟ لا الہ الا النفس کہا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو عبد الزوجہ ہوتے ہیں، بیوی کے بندے، بعض ہوتے ہیں عبد الدراہم، درہم اور دینار کے بندے، اور بعض ہوتے ہیں عبد النفس، نفس کے بندے، اور کچھ ہوتے ہیں جو عبداللہ عبد الرحمن بندے۔ تو جو رحمان کی اور اللہ کی بات مانتا ہے وہ رحمان کا بندہ ہے، وہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اور جو اپنے خواہشات کی مانتا ہے وہ عبد النفس ہے۔ اور یہ فرق اگر نہ کریں گے تو پھر اس غلط فہمی کے اندر پڑے رہیں گے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں جبکہ ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ جو عمل خواہشات نفس کی بنیاد پر کیا جائے گا اس پر اجر نہیں بلکہ مواخذہ ہوگا۔ یہاں یہی سبق دیا گیا۔ کفار قریش اور بہت کہا کرتے تھے، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلكنا الا الدهر۔ کفار قریش کا مقولہ نقل کیا رب کریم نے، وقالوا، اور کہنے لگے، ما هي، نہیں ہے یہ، الا مگر حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی حیات، دنیا کی حیات ہی بس حیات ہے، اس کے پہلے اس کے بعد کوئی حیات نہیں۔ نموت ونحیا، اسی میں ہم مریں گے، اسی میں ہم جئیں گے، وما یهلكنا الا الدهر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرے گا مگر زمانہ، یعنی ہمیں کسی کے حکم سے موت آتی ہے یہ ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں اسباب طبیعیہ کی وجہ سے، جیسے ایک چیز استعمال کرتے 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 گھس گئی کیونکہ موت کا جسم کے پاس ہیں، استعمال ہوتے 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 نکمے ناکارہ ہو گئے، اسی کا نام موت ہے۔ یہ ہے درد بھائی، یہ گھر ٹپکنے لگا، کیوں؟ استعمال میں ہوتے ہوتے زمانے کی حوادثات کی وجہ سے وہ نکما ناکارہ ہو گیا۔ بس ہماری موت ایسے ہی ہوتی، اور جب موت ہماری ایسے ہوتی ہے تو اسی پہ حیات کو قیاس کر لیتے، حیات بھی ایسے ہوتی ہے، حیات کو اور موت کو خدا کے حکم کے تابع نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں الا الدهر، زمانے کی وجہ سے، اسباب طبیعیہ کی وجہ سے ہماری موت ہوتی ہے۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر ہماری حیات دنیا کی، ہم مریں گے اور جئیں گے۔ وما یهلكنا، اور ہم کو ہلاک نہیں کرتے، الا الدهر، مگر زمانہ، زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرتا۔ الدہر کے معنی زمانہ، ایک ایسا زمانہ جو بہت طویل ہو اس کو دہر کہا جاتا ہے، یا جس کی ابتدا اور انتہا معلوم نہ ہو، ایسا طویل زمانہ اس کو دہر کہا جاتا ہے۔ سورۃ الدہر میں یہ بات آ چکی ہے، اللہ کے طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بلا مت کرو، انا الدہر، میں ہی دہر ہوں۔ اس کا مطلب نہیں کہ دہر اللہ کا نام ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دہر کے معنی زمانہ، اور زمانے کی تبدیلی اور تغیرات میرے حکم سے ہوتے ہیں۔ سورج کا نکالنا ڈوبانا میرا کام ہے، زمانے کے بنتا ہے۔ سورج کے آنے جانے سے، رات دن کے آنے جانے سے دن بنتا، رات بنتی، ہفتہ بنتا، مہینے بنتے، اسی کا نام زمانہ ہے۔ تو زمانہ کوئی اور چیز نہیں ہے، زمانہ میرا اپنا عمل ہے۔ جو تم برا بلا کہتے ہو زمانے کو، تو تم اللہ کو برا بلا کہتے ہو۔ زمانہ برا ہو گیا نہیں، زمانے میں جو لوگ ہیں وہ برے ہو گئے۔ زمانہ برا نہیں ہوتا، وہی رات اور دن، وہی صبح اور شام، وہی اوقات، وہی گھنٹے اور مہینے، وہی سال اور وہی دن۔ زمانے میں خرابی کہاں ہے؟ خرابی ہے ان لوگوں میں جو اس زمانے میں پیدا ہو گئے۔ زمانہ برا نہیں ہو گیا، زمانے میں لوگ برے ہو گئے۔ وما لهم بذلك من علم، اور نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم۔ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ ہم کو مارتا ہے، دنیا ہی کی حیات سب کچھ ہے، نہیں اس کے بعد ہم مریں گے نہ جئیں گے، ان کا یہ قول اٹکل پچھو ہے، حقیقی علم ان کے پاس نہیں ہے۔ وما لهم بذلك من علم، اور نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم۔ انہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر اٹکلیں دوڑاتے ہیں یہ لوگ۔ یظنون، ظن کے معنی تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا، چلو یہ بات بولو شاید پھر بیٹھ جائے، اور یہ بات کا تو شاید پھر بیٹھ جائے، اس طرح سے وہ اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ انہم الا یظنون، اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ کفار قریش کا عقیدہ باطل ہے کہ زمانہ ہی ہم کو مارتا دلاتا ہے اور اس کے بعد کوئی موت و حیات نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جو موت کا مالک ہے وہی حیات کا مالک ہے، لہذا یہ ان کا عقیدہ باطل ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح، بینات کے معنی واضح کھول کھول کے، ما كان حجتهم، تو نہیں ہوتی ہے ان کی حجت اور ان کی دلیل، الا ان قالوا، مگر یہ کیوں کہتے ہیں، ائتوا، لے آؤ، بآبائنا، ہمارے ابا کو قبروں سے کھڑا کر دو، دادا کو اٹھا دو، نانا کو اٹھا دو، قبروں سے اٹھا دو، اگر تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو یہ کھڑا کر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ہر ایک کا یہ چل رہا ہے، آج تک یہی کافر کہتے ہیں اگر مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو ہمارے آبا اجداد میں سے کسی کو کھڑا کرو، ہم سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ پیسہ، اب تک اگر نہیں اٹھایا تو آپ کیا اٹھائیں گے؟ یہ ہے ان کا مقصود۔ اللہ نے جواب دیا، قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم، کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو حیات دیتا ہے، اللہ ہی تم کو پھر مارے گا، پھر تم کو اکٹھا کرے گا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات سے نہیں جانتے۔ تو زمانہ نہیں مارتا دلاتا اور اسباب طبیعیہ سے موت نہیں آتی، بلکہ موت در حقیقت اللہ کے حکم سے آتی۔ تو یہاں بات معلوم ہوگی، مارنا اور جلانا اور اکٹھا کرنا ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، مراد ہے قیامت کا دن، یہ سارا فیصلہ اللہ کا ہے۔ قل اللہ یحییکم، کہہ دیجیے اللہ تم کو حیات دیتے ہیں، مراد ہے زندہ کرتے ہیں، ثم یمیتکم، پھر تم کو ماریں گے، ثم یجمعکم، پھر تم کو اکٹھا کریں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ سارا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہاں سے واضح کیا کہ دیکھو تمہارے سامنے زمین آسمان ہے، اس کا ایک نظام ہے، کوئی نہ کوئی مالک ہوگا، جو اس نظام کو چلانے پر مالک ہے وہ اس نظام کو درہم کرنے پر مالک، درہم کرنے پر بھی مالک ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، زمین و آسمان میں کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی ہے۔ اسی لیے نظام فلکی، نظام شمسی، نظام قمری، نظام اولیاء اور سفلا، سب اللہ ہی باقی ہے، یہ اللہ کی ملکیت کا
ایک بہترین حجت اور دلیل تمہارے سامنے ہے. لہذا جب اللہ کا یہ نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے تو جب چاہے اس میں تغیر پیدا کر سکتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت ہوگی قیامت. یومئذ یخسر المبطلون, خسارے میں ہوں گے. مبطلون کے معنی باطل سمجھنے والے, حق کو باطل سمجھنے والے. مبطل کی جمع ہے مبطلون, اور مبطل اس میں فاعل ہے, مادہ اس کا باطل ہے. جو باطل سمجھتے ہیں اس حق کو وہ اس خسارے کے اندر پڑ جائیں گے. خسارہ کیسا ہوا؟ وَتَرَا, اور آپ دیکھیں گے وَتَرَا کُلَّ, یہاں کیوں بنا ترا کا مفعول بننے کی وجہ سے کُلّ مفعول بنا گیا, ورنہ اردو میں جو کل ہے یہ یہاں بھی ہے. وَتَرَا, اور آپ دیکھیں گے کُلَّ أُمَّةٍ, ہر امت کو, ہر فرقے کو, جاسیہ, گھٹنوں کے بل. یہ ہے جاسیہ. جاسیہ اس میں فاعل, اس کا مادہ ہے جیم واو سے, جیم سے واو, یہ واو جا کر یا میں تبدیل ہوا ہے, تعلیل بولتے ہیں. جاسیہ کے معنی گھٹنوں کے بل. آپ ہر فرقوں کو دیکھیں گے. اب یہ گھٹنے کے بل ہر فرقہ ہوگا, اس میں انبیاء بھی آ گئے, اولیاء بھی آ گئے, شہداء بھی آ گئے. تو سب کے سب گھٹنے کے بل کیوں ہوں گے؟ ان کے واسطے تو امن ہے, چین ہے, سکون ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر یہ بیٹھک التحیات کی طرح ہے, گھٹنا اور پنجہ لگتا ہے اس میں, تو یہ ادب کی بنا پر صاحب ادب سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور اگر یہ حیبت اور ہول تاری ہونے کے لیے, خوف کے لیے ہے, تو یہ کچھ لمحوں کے لیے سب پر تاری ہوگا. یہ مراد دیا ہے. یا پھر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرقے سے اور ہر فرد سے مراد یہاں لیا ہے جس پر ہول طاری ہونا ہے کسی بھی خرابی کی وجہ سے. بقیہ جو انبیاء ہیں, شہداء ہیں اور اولیاء اللہ ہیں, جن کے اعمال ایسے ہیں جن پہ اللہ راضی ہے, وہ ان سے مستثنیٰ ہیں, جس کا ذکر سورہ انبیاء میں اللہ نے خود کر دیا ہے. اولئک عنہا مبعدون, یہ لوگ دور رکھے جائیں گے. وہاں کی خرابیوں میں جو آہٹ ہے وہ آہٹ بھی ان تک نہیں پہنچے گی. حسیس کے معنی پاؤں کی آہٹ, وہ بھی نہیں سنیں گے, بلکہ یہ وہ دل دور ہو جائیں گے. جن کے حق میں ہم نے حسنہ لکھ دیا ہے سب کے سب سے دور رکھے جائیں گے. تو یہ جاسیہ ہر انسان گھٹنے کے بل ہوگا. کل امت تدعا, ہر آدمی پکارا جائے گا, ہر فرقہ پکارا جائے گا, الی کتابھا, اپنے کتاب کی طرف, اپنے دفتر کی طرف. یہاں کون سی کتاب ہے؟ انسان جو خود لکھتا ہے. ہر آدمی اپنی کتاب کا مؤلف ہے اور مصنف ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کتاب لکھی ہے, ہر ایک کی کتاب تیار ہو رہی ہے, یا وہی کتاب مراد ہے. اس کا نام ہے اعمال. صبح نماز ہوئی نہیں ہوئی لکھا ہوا ہے, نماز ہوئی نہیں ہوئی, صبح سے اب تک کتنے سچ بولے کتنے جھوٹ بولے لکھا ہوا ہے. کس کو آپ نے تکلیف پہنچائی, کس کو آپ دلایا, کس کو طنز کیا, سب لکھا ہوا. کتاب بن رہی ہے. اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن سنتے ہوئے, یہ کتاب کا ایک حصہ ہے, یہ کتاب بن رہی ہے. یہ یہاں ذکر کیا اللہ نے. ہر انسان کو, ہر امت کو اور طبقے کو بلایا جائے گا اسی کتاب کی طرف. کتاب سے مراد کتاب زندگی. امام بخاری نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے کتاب زندگی. کتاب یہ کتاب زندگی, زندگی میں جو کرنا ہے. اب انسان اگر وہی کرتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے تو یہ کتاب عمدہ ہوگی. اللہ تعالیٰ اڑائیں گے محشر کے میدان میں تو دائیں ہاتھ میں آ جائے گی, اور اگر یہ کتاب خراب ہے تو بائیں ہاتھ میں جائے گی. اور کہا جائے گا اقرا کتاب, اپنی کتاب پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں یہ آیت ہے, اس کی تحت پوری بات آ چکی ہے. ہر آدمی کا نام اعمال اچھال کر دیا جائے گا اور اڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے گا. اچھا ہے تو دائیں میں اور برا ہے تو بائیں میں آئے گا. اور کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون, آج بدلہ پاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے, جتنا کرتے تھے اسی کے مطابق بدلہ ملے گا. ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا, رائی کے دانے کے برابر. گٹھلی جو کھجور کی ہوتی ہے اس میں چھلکا ہوتا ہے قطمیر, اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا. اور گٹھلی کے گلے میں جو دھاگا ہوتا ہے فتیل, اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ولا تظلمون فتیلا کا اللہ ہے. یہ ساری آیتیں موجود. تو کسی بندے پر ظلم نہیں ہوگا, جتنا وہ کرتا تھا اتنا ہی اس کو ملے گا. اور آگے فرمایا ھذا کتابنا, یہ ہماری کتاب ہے, یعنی ہمارے حکم سے فرشتوں نے لکھا ہے. ھذا کتابنا, یہ ہماری کتاب ہے, یہ ہمارا دفتر ہے. ینطق علیکم بالحق, حق کے ساتھ تم پر بولتا ہے. ینطق نطق کے معنی آتے ہیں بولنا, کتاب بھی بولتی ہے, آدمی کے حالات بھی بولتے ہیں. یہ کتاب لکھی ہوئی ہے مگر ٹھیک ٹھیک بولتی ہے تمہارے سارے احوال. کوئی کہا دے کہ اس میں ایک چیز نہیں ہے یا ایک چیز بڑھ گئی, نہیں. اگر کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کیا ہے وہ بھی درج, تشریح کے ساتھ جواب دیا ہے وہ بھی درج. بلکہ اس کتاب کے بارے میں سورہ کہف میں اللہ نے خود فرمایا کہ انسان حیرت سے پوچھے گا ما لہذا الکتاب, کیا ہو گیا اس کتابچے کو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, نہ صغیرہ چھوڑتی ہے نہ کبیرہ, سب کو گھیر رکھا ہے اس نے. سورہ کہف میں الفاظ آ چکے ہیں. تو یہ کتاب سچ سچ بولتی ہے, یعنی کہ وہی بولتی ہے جو ہم نے لکھا ہے. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون, بے شک ہم لکھواتے جاتے ہیں جو کچھ تم کیا کرتے ہو. ہم کر کے بھول جاتے ہیں, بول کے بھول جاتے ہیں, ستا کے بھول جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم لکھواتے جاتے ہیں جو تم کیا کرتے ہو. تم کر کے بھولتے ہو لیکن لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے. اور ہم لکھواتے ہیں کہ مطلب ہمارے حکم سے فرشتے لکھتے ہیں. فرشتے وہی لکھتے ہیں جو رب کریم کا حکم ہے. کیا ہے رب کریم کا حکم؟ دائیں فرشتہ اور بائیں فرشتہ, دو فرشتے الگ الگ. دائیں فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے, بائیں کندھے کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے. برائیاں لکھنے والے کو دائیں فرشتہ کہتا ہے ابھی ٹھہر, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, جب تک کر نہ لے تب تک نہیں لکھ دیتا. لیکن دائنا فرشتہ خود مختار ہے. ارادہ جب بندہ کرتا ہے نیکی کا تبھی لکھ دیتا ہے. ارادے پر اجر, عزم مسمم پر اجر شروع ہو جاتا ہے, اور کرنے کے بعد 10 گنا اضافہ کر کے لکھتا ہے. خدا کا حکم یہی ہے کہ ایک نیکی کو 10 گنا کر کے لکھو. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها, 10 گنا کرو. یہ ہے اللہ کا اصول. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لکھوایا. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون, بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اس کتابچے میں دو ہی انداز سے لکھنے کا, ایک مومن کے لیے ایک کافر کے لیے, دو سطروں میں اسی کو واضح کیا اللہ نے. دیکھیے پہلی آیت میں فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات, بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور یقین کیے, عمل صالح کیے, فيدخلهم ربهم في رحمته, تو ان کو داخل کرے گا ان کا رب اپنی رحمت میں, اور رحمت کی جگہ جنت. ذلك هو الفوز المبين, ہاں یہی تو ہے صحیح مراد ملنی. فوز کامیابی, اور مبین کے معنی واضح, یہی ہے واضح کامیابی, صحیح پیغام یہی ہے. واما الذين كفروا, اور بہرحال وہ جنہوں نے کفر کیا ان کا بھی حال سنو. افلم تکن آیاتی تتلی علیکم, ان سے سوال کیا جائے گا کیا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم, کیا تم پر میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی, کیا تم کو سنائی نہ جاتی تھی میری باتیں میری آیتیں, یعنی تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں یا نہیں. سوال یہ, آج لوگ کہتے ہیں درس قرآن بند کر دو. درس قرآن پر سوال ہوگا, قیامت میں یہ سوال ہوگا
کیا تم پر میری آیتیں پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی؟ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا بس نہیں پڑھی جاتی تجھ پر میری آیتیں بطور تلاوت کے؟ فاستکبرتم، تم نے استکبار کیا، یعنی ان آیتوں کے اندر جو حکم تھا اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یہ ہے استکبرتم، وکنتم قوما مجرمین، اور تھے تم ایسی قوم جو مجرم تھی۔ تو قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو ماننا چاہیے، پڑھا جائے تو سننا چاہیے، پڑھا جائے تو سمجھنا چاہیے، اور اس میں جو احکامات ہیں ان کو ماننا چاہیے، ورنہ جو قرآن کریم سے انحراف کریں گے یہ سوال قیامت ان پہ ہونے والا ہے۔ اب کوئی کہا کہ ہم سنیں گے ہی نہیں، ہم پڑھیں گے ہی نہیں، لہٰذا ہمیں سوال نہیں کیا جائے گا، یہ ہے حجت الخبریہ۔ جب اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ہمارا مالک ہے اور ہمارے لیے جنت کو تیار کر کے داعی کو بھیجا ہے کہ بلا کے لاؤ، اب دعوت نامہ ہم نہیں پڑھیں گے اور دعوت کھانے بلائیں گے، کس طرح جائیں گے؟ کیا شکل ہوگی؟ جنت تیار ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، کتابیں دی ہیں، ان کتابوں کے مطابق انبیاء کی حیات کے مطابق ہمیں عمل کر کے وہاں جانا ہے، تو دسترخوان پر جانے کا شوق ہے، ہم جائیں گے جنت میں، لیکن کتاب نہیں کھولیں گے، انبیاء کے حالات نہیں پڑھیں گے، جانا جنت میں کیسے ہے وہ نہیں سوچیں گے، مگر ہم جائیں گے۔ شداد بن اوس کی روایت ہے مومن وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے اور کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور فاجر اور فاسق وہ ہے جو اپنے خواہشوں کی تکمیل کرتا رہتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ میں تو جنت میں ضرور جاؤں گا، تمنا کرتا رہتا ہے، کر کے بھی ڈرنا مومن ہے، نہ کر کے اور نہ ڈرنا یہ فاسق اور فاجر ہے۔ یہ تفسیر سورہ ملک میں آ چکی ہے، یہ روایت کا حاصل بھی۔ تو کوئی یہ کہا دے کہ جنت میں ہم ضرور جائیں گے لیکن انبیاء کی کتاب پڑھیں گے، انبیاء کے حالات معلوم کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، وَالسَّاعَةُ قیامت لَا رَيْبَ فِيهَا جس میں کچھ شبہ نہیں، قُلْتُمْ تو تم کہا کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے قیامت میں کہیں گے کہ تم دنیا میں جب بلائے جاتے تھے اور کہا جاتا تم سے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، قیامت میں شبہ نہیں ہے، تو تم کیا کہتے تھے جواب میں؟ ما ندری مسا، ہم نہیں جانتے کیا ہوتی ہے قیامت، کس کو بولتے ہیں قیامت؟ ما ندری مسا، کیا ہے قیامت، ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ تم دنیا میں قیامت کا اور قیامت کا لفظ سن کر تم اس طرح کہا کرتے تھے، ان نظن الا ظنا، گمان کرتے ہیں ہم بس ایک گمان کرنا، ہم کو تو آتا ہے خیال سا بس، وما نحن بمستيقنين، اور ہم یقین کرنے والے نہیں، وما نحن بمستيقنين، استيقان کے معنی یقین کو حاصل کرنا، یقین کو چاہنا، ہم کو یقین حاصل نہیں۔ اس طرح سے تم دنیا میں بہت بہت باتیں کرتے تھے، اب تمہارے وہی کرتوت، تمہارا وہی انکار تم کو گھیر لیا عذاب کی شکل میں۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا، اور کھل جائیں گے برائیاں جو انہوں نے کی ہیں، وحاق بهم، اور گھیر لیا ان کو ما كانوا به يستهزئون، جس کا وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے، اس قیامت کا مذاق کرتے رہے، جس نیکیوں کا مذاق کرتے رہے، وہی چیزیں ان کو گھیر لینے والی بن جائیں گی۔ وقیل، اور کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے اليوم ننساكم، آج تم کو ہم بھول جائیں گے، اليوم آج، ننساكم تم کو ہم بھول جائیں گے، بھلا دیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے آج کے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، تم دنیا میں رہ کر آج کی ملاقات کا انکار کرتے رہے، آج تمہارا ہمارے سامنے ہونے کے باوجود تم کو ہم بھلا دیں گے۔ سزا دیکھو، جو اللہ کو بھلا دے گا اسے اللہ بھلا دیں گے، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اللہ کو تو نشانی ہوتا ہے، اللہ سے پاک ہے، مراد یہ ہے توجہ نہیں دیں گے اس طرف، بھول جائیں گے۔ اور کسی کو بھول جانا یہ علامت ہے قطع تعلق کی، عدم توجہ کی، کہ تم پر ہم نے ایسا ہی سلوک کیا ہے تم اس کے مستحق ہو۔ یہاں سے وہ حدیث کی تائید ہوتی ہے جو آپ نے پڑھا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتا ہے، اور من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے اللہ بھی اسے ملنا نہیں چاہتے۔ یہاں وہی ہے کہ تم نے آج کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا تو تم کو بھی آج ہم نے فراموش کر دیا۔ ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مددگار وہاں پہنچیں گے، مال اولاد فلاں اور فلاں، یہاں لفظ صریح موجود ہے کہ اگر تم نے آخر کا یقین نہیں کیا اور قیامت میں شک کیا اور عدم ایمان کے ساتھ تم یہاں سے گئے تو تمہارا کوئی نصرت کرنے والا نہیں، تمہارا کوئی ناصرین، تمہارا کوئی مددگار کیوں نہیں، تمہارے لیے آج فراموش ہونے کا عذاب کیوں ہے، اس کی وجہ بتایا اللہ نے۔ ذالکم، یہ سب اس وجہ سے، بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ سب اس واسطے ہے کہ تم نے بنا لیا تھا اللہ کی باتوں کو ٹھٹھا، مذاق کا ذریعہ، قرآن کریم کو تم نے ذریعہ مذاق سمجھ رکھا تھا، تمہاری نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ پہلی وجہ بتایا اللہ نے۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، آیات اللہ ہزوا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا مذاق، مذاق سے مراد کیا ہے؟ اس پر یقین نہیں تھا، سچائی کا اعتراف نہیں تھا، یہ پہلا جرم تھا۔ نمبر 2، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کی حیات نے، تم نے دنیا کی حیات کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، مرنے کے بعد کوئی حیات نہیں تم نے کہا، تو دنیا کی حیات میں مست ہو کر تم دھوکے کے اندر پڑ گئے تھے، دوسری وجہ ہے۔ فالیوم، پس آج، لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون، نہ اس میں سے نکالے جاؤ گے نہ اس میں سے نکلنے کے لیے توبہ قبول کی جائے گی کہ ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ غلطی نہیں کریں گے، چانسی ختم۔ تو پہلی چیز ہے نہ نکالنا منظور ہوگا وہاں سے اور نہ وہاں سے توبہ مطلوب ہوگی، ولا هم یستعتبون، توبہ میں الف سین تے لگا ہے، توبہ کو چاہنا، توبہ مطلوب نہیں ہے، آپ توبہ کر کے فائدہ ہے، دروازہ بند ہو چکا ہے۔ توبہ کرنے کا ایک وقت ہے، وہ ہے غلغلہ موت سے پہلے، جب تک دنیا میں حیات باقی ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد اب توبہ مطلوب نہیں ہے اور نہ وہاں سے نکالا جائے گا۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، بس اللہ کا شکر ہے، بس اللہ ہی کے لیے حمد ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جو رب ہے آسمانوں کا، رب ہے زمین کا، رب ہے سارے جہان کا۔ رب کہنے کا مطلب ایک تو عدم سے وجود بخشا، دوسرے پال کر درجہ کمال تک پہنچایا، ہر حاجت کی تکمیل کیا، کس کی؟ آسمانوں کی، زمین کی، سارے جہان کی۔ تو گویا ہمارا وجود، زمین کا وجود، آسمان کا وجود، یہ اللہ کی عطا ہے، عدم سے وجود بخشا، اس کے بعد پال کر درجہ کمال تک پہنچایا۔ تو اشارہ یہ ہے کہ جب سارے جہان کا وہ رب ہے، اب سارے جہان کے لوگ اس کو اگر رب نہیں مانتے ہیں تو گویا رب کے شکر کرنے والے وہ نہیں بنتے ہیں۔ اسی واسطے کوئی شکر ادا کرے یا نہ کرے لیکن ہم تو اللہ ہی کو سزاوار ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ سب کا رب ہے، سب کو وجود اس نے بخشا ہے، لہٰذا اسی کی تعریف لازم ہے۔
بس اللہ کی تعریف ہے، سب خوبیاں اللہ کی ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کی کبریائی ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے۔ کبریا کبیر سے بنا ہے، کبر کے معنی بڑا، اکبر اس کا اس میں تفصیل، اکبر سے کبیر ہے اور کبیر سے کبریا ہے، اور کبریائی کے معنی بڑائی، یہ اللہ کو زیبا ہے۔ کبر زیبا ہے کبریا کے لیے، تو تکبر نہ کر خدا کے لیے۔ اس زمین پر بھی کیا اکڑنا ہے جس پہ گڑنا ہے اور سڑنا ہے، جس کو سڑنا ہے کہ زمین پہ اس پہ اکڑنے کی ضرورت کہاں سے پیش آئی؟ تو وَلَهُ الْكِبْرِيَاء میں اشارہ کر دیا، بڑائی تو اسی کے لیے ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بڑائی کرتا ہے تو اس کو حق نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا بڑائی کرتا ہے ناحق تو اللہ کی طرف سے شدید وعید ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا، اللہ کا قول نقل فرمایا، کبھی کبھی رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کا قول، اس کا نام حدیث قدسی بنتا ہے۔ کیا فرمایا؟ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریا میری چادر ہے اور عظمت میری تہبند ہے۔ فمن نازعنی، جو مجھ سے کھینچے گا ان دونوں کو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو وہ کبریا کا مطلب کیا ہے؟ بڑائی اسی کی لیے زیبا، اس کبریا کے لیے کبریائی ہے، کسی کو کبریائی زیبا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس زمین پہ مخلوق ہونے کے باوجود، مردود ہونے کے باوجود، محتاج ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ملاتا ہے بڑائی میں، اللہ تعالیٰ کو یہ شرک پسند نہیں ہے، یہاں اسی کا اشارہ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کے لیے بڑائی ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی زمین اور آسمان میں کوئی نہیں ہے جو اس کے برابر ہے۔ اب دو کرسی کا ذکر کہاں سے آئے گا بتائیے؟ ساتوں زمین میں اور ساتوں آسمان میں اسی کی بڑائی ہے، اسی کی عظمت ہے، اس کے برابر اور کوئی نہیں، اور جو کوئی اس کے برابری میں آئے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا۔ لہذا آسمانوں میں اور زمین میں اس کے برابر اور کوئی نہیں، کسی بھی معاملے میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ احکامات میں، نہ حقوق میں، نہ مرتبے میں، نہ عظمت میں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے حکمتوں والا۔ عزیز کے معنی غلبہ پانے والا اور حکیم کے معنی حکمت والا۔ اتنا غلبہ اس کا ہے کہ اس کے اس صفت میں کہ غلبہ، قدرت، کوئی دوسرا آ کے کہے کہ نہیں میں عزیز ہوں، میں غالب ہوں، اللہ کا غلبہ ایسا ہے کہ اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور وہ حکیم ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس صورت کا حاصل کیا نکلا؟ جو قیامت کو نہیں مانتے ان کے لیے خسارہ ہے، اور جو قیامت کو مانتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں ان کے واسطے رحمت کا مقام متعین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کو تسلیم کریں، کیونکہ معبود اطاعت دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ ہم معبود مانتے ہیں لیکن اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اطاعت کرنا ہی در حقیقت معبود ماننا ہے۔ لہذا جو بندہ اللہ کو معبود مانتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کے غیر کی وہ نفی کرتا ہے۔ یہی ہے کلمے کا مقصد، لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمارا سب کچھ لکھا جا رہا ہے، قیامت میں پیش ہوگا۔ ہم اپنے خواہش پر چلنے کے بجائے اللہ کے حکم پر چلیں، یہ ہمارے کلمے کی وقت تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے، دعا کر لیجیے۔